ڈاکٹر مہنور کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ملک کی ہر ماں، بہن اور بیٹی کو تحفظ اب کون دے گا؟ آخر ہم کب جاگیں گے؟ کیا ہم اس کے بعد کسی اور ماں، بہن اور بیٹی کے جلسنے، ہراساں کرنے یا کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج ڈاکٹر مہنور کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کل کسی کی بھی بہن اور بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بحیثیت ایک مرد ہونے پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ آخر ہم کیسے مرد ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس ملک میں کوئی عورت، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی محفوظ نہیں کہ آخر کیسے اور کیوں کوئی کسی کے نہ کہنے پر کسی لڑکی کے جسم کو اس طرح جھلسا سکتا ہے اور اس کا چہرہ، اس کی شناخت بگاڑ سکتا ہے۔ آخر ہم کب جاگیں گے اور ہمارے ملک میں خواتین کو انصاف اور تحفظ کب ملے کہ کوئی ایسی سڑک یا چوک اور چوراہا نہیں کہ جہاں پر کسی عورت کو گھورا نہ جاتا ہو، کوئی ایسی ورک پلیس نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی خاتون ہراسگی کا نشانہ نہ بنی ہو۔ انٹرنیشنل رپورٹس تو بہت عرصہ پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ پاکستان خواتین اور بچوں کے لیے اب محفوظ جگہ نہیں رہا۔ کیا کوئی اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو اس لیے پڑھاتا اور قابل بناتا ہے کہ کل کوئی درندہ اٹھ کر اس کے نہ کہنے پر اس پر تیزاب چھڑک کر اس کا جسم ہی جھلسا دے؟ یہاں تو کچھ لوگ اب یہ بھی کہیں گے کہ شاید اس عورت کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، اس کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے یا اس کا پروفیشن ٹھیک نہیں تھا۔ جس طرح اس سے پہلے ثنا یوسف کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، چلیں مان لیتے ہیں کہ وہ ایک ٹک ٹاکر تھی، مگر یہ خاتون تو ایک ہاسپٹل میں غریب مریضوں کا علاج کر رہی تھی، بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ آخر اس معاشرے میں مردوں کی تربیت کون کرے گا؟ ہمیں ڈراموں اور فلموں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو پھر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ بھلا انہوں نے کیا کسی لڑکی کو خرید لیا ہے؟ اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو کیا ان کی یہ پراپرٹی بن جاتی ہیں یا پھر غلام بن جاتی ہیں یا پھر کوئی کنٹرول کرنے والی مشین بن جاتی ہیں جس پر یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس عورت کو وہ کمتر، حقیر اور کمزور سمجھتے ہیں، حقیقت میں اس عورت کے ذریعے ہی پیدا ہوئے ہیں، جس نے 9 ماہ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور وہ تکلیف برداشت کی کہ جو موت کے منہ سے آ کر ملتی ہے۔ جب یہی مرد جوان ہوتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اسی عورت کو کمتر اور کمزور سمجھتا ہے جس کے کوکھ میں یہ پیدا ہو۔ اگر اسلام اور قرآن کی بات کریں تو بار بار یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ عورتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو۔ سوال ان والدین سے بھی اٹھتا ہے جن کے یہ بچے ہیں، آخر ان گھروں میں کیسی تربیت دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کروانا نہیں سکھایا؟ خدارا اپنے بچوں کو تربیت دیں، انہیں خواتین کا احترام کرنا سکھائیں، انہیں بتائیں کہ نہ کہنے کی عادت بھی ہونی چاہیے۔ اصل میں غیرت مند مرد وہ نہیں ہوتا کہ جو عورت پر پابندیاں لگا کر اس پر حکمرانی کرے، اصل مرد تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے، ورنہ ان مردوں سے لاکھ درجے وہ نامرد اور خواجہ سرا ہیں جن کے ہوتے ہوئے کم از کم خواتین غیر محفوظ نہیں ہوتی۔